بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ کل پشاور کے عدالت میں ایک قادیانی طاہر نامی شخص کو خالد خان ایک مسلمان نوجوان نے عدالت کے اندر اسے قتل کر دیا۔ اس حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ گستاخ رسول کو ماورائے عدالت قتل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ مد نظر رہے کہ گستاخی رسالت کے ارتکاب کی دو قسمیں ہیں۔ قسم تو یہ ہے کہ کسی انسان کا کوئی قول ہے یا اس کی کوئی تحریر ہے، اس قول اور تحریر میں دیگر احتمالات کے ساتھ گستاخی رسالت کا احتمال بھی موجود ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے، ایسا شخص واجب القتل نہیں ہے، عدالت میں اس سے یہ پوچھا جائے گا اس قائل سے کہ آپ کی جو تحریر ہے یا آپ کا جو قول ہے اور اس میں کئی احتمالات ہیں جن میں سے ایک احتمال گستاخی رسالت کا بھی ہے، تو آپ کا مراد اس قول یا اس تحریر سے کیا ہے؟ اگر وہ شخص خود اپنے اس قول اور تحریر سے گستاخی رسالت مراد لیتا ہے، اس احتمال کو ترجیح دیتا ہے، پھر تو یقیناً وہ گستاخ رسول ہے۔ لیکن اگر وہ اس احتمال کو ترجیح دے جو گستاخی رسالت پر محمول نہیں ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ پر گستاخ رسول نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک انسان کے ایک قول میں اگر 99 احتمالات کفر کے ہوں اور ایک احتمال اسلام کا ہو تو اس کے اس قول کو اسلام کے احتمال پر حمل کیا جائے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت گستاخی رسالت کی یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ نام لے کر کے گستاخی کا ارتکاب کرے، ختم نبوت کا اعلانیہ انکار کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جھوٹے مدعی نبوت کو نبی مانے، اس کو اپنا مقتدی اور پیشوا مانے اور اس کا برملا اعلان کرے۔ گستاخی رسالت کی ایک قسم یہ ہے۔ اس قسم کا جو گستاخ رسول ہے، چونکہ اس پر یہ خود اس کا اقرار اس پر گواہ ہے، ثبوت ہے کہ یہ آدمی خود اس بات کا مدعی ہے، خود اس بات کا اقرار کرنے والا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام قادیانی یا کسی بھی شخص کو نبی مانتا ہوں، تو لہٰذا اس آدمی کا یہ قول بذات خود اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ یہ آدمی گستاخی رسالت کا مرتکب ہے، یہ واجب القتل ہے۔ اور تاریخ اسلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کو دیکھتے ہیں، تو گستاخی رسالت کے مرتکب کے بارے میں دو قسم کے طریقے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گستاخ رسول کا نام لے کر کے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا، جیسا کہ کعب ابن اشرف اور دیگر کچھ ایسے لوگ ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صحابی رسول نے گستاخی رسول کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، جیسا کہ اسماء بنت مروان کو عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے اسماء بنت مروان کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جو آدمی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مدد کی ہے تو اس کو دیکھو۔ اسی طریقے پر عمیر ابن امیہ نے اپنی ہمشیرہ کو گستاخی رسالت کی جرم میں قتل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں کو اور ان کے قبیلہ کے لوگوں کو اطلاع بھیجی اور یہ کہا کہ اس کا خون رائیگاں ہے۔ اسی طریقے پر ایک مشہور نابینا صحابی ہیں جس نے اپنے ولد کو
گستاخی رسالت کے جرم میں قتل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائے گاہ قرار دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ گستاخی رسالت کی یہ قسم کہ جس میں ثبوت موجود ہوں، ثبوت گستاخ کا اپنا قول اور فعل ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلاں شخص کو نبی مانتا ہوں، تو اس کا یہ اقرار ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ اس میں اب مزید کسی ثبوت اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے شخص کو ماورائے عدالت قتل کیا جا سکتا ہے، بالخصوص ہمارے موجودہ عدلیہ کے ہوتے ہوئے، جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے۔ ثاقب نثار جیسے مادر پدر آزاد قسم کے جج، ان سے یہ توقع عبث ہے، فضول ہے کہ وہ کسی گستاخ رسول کو سزا دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان میں کسی بھی گستاخ رسول کو آئین کے مطابق سزا نہیں دی گئی، بلکہ ہماری عدلیہ نے، ہماری حکومت نے، ہمارے ججوں نے گستاخ رسول کو انتہائی عزت و تکریم اور پروٹوکول کے ساتھ رہا بھی کروایا ہے اور بیرون ممالک اس کو پہنچایا بھی ہے۔ لہذا ان حالات میں جبکہ عدلیہ سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، ان ججوں سے ہماری کوئی توقع نہیں ہے، ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گستاخ کہ اپنی گستاخی پر وہ خود اقرار کر رہا ہو، اس سے بین اور اس سے واضح ثبوت اور ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کو کسی بھی مقام پر قتل کیا جا سکتا ہے، اور قاتل مجرم نہیں ہوگا۔ قاتل کو قاتل نہ کہا جائے، قاتل مجرم نہیں ہوگا، بلکہ قاتل نے وہ کام کیا ہے، وہ سزا اس کو دی ہے جس سزا کا یہ مستحق ہے۔ پشاور کے وقوع میں خالد خان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ اس کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ عدالت میں جب گستاخان نبوت کو پناہ دی جائے گی، تحفظ دیا جائے گا، تو خالد خان اور ممتاز قادری جیسے لوگ عدالت کا کام خود اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور گستاخان نبوت کو سزا دیں گے۔ میرے دوستو اور بھائیو، اس موقع پر وہ تمام وکلاء جنہوں نے پشاور کے اس قادیانی طاہر کی وکالت کی ہے، ان کو چاہیے کہ پوری قوم سے معافی مانگے۔ اسی طریقے پر ممتاز قادری کے وقوع میں سلمان تاثیر کے وکلاء کو، اور جتنے بھی ہمارے ملک میں صحابہ رضی اللہ عنہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخان ہیں، جن لوگوں نے، جن وکیلوں نے ان کی وکالت کی ہے، ان وکلاء کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ کے لیے توبہ طائب ہونا چاہیے کہ ہم کسی گستاخ رسول کی وکالت نہیں کریں گے۔ حکومت کو عدالتی سسٹم پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہمارا جج اور ہمارا جرنیل آج یہود و نصارہ کے لیے کرائے کا کردار ادا کر رہا ہے، ہمارا بجٹ کا کر کے، ہمارے پاکستانی مسلمانوں کے خون اور پسینے کی کمائی کا کر آپ یہودوں اور نصارہ کے درباری کیوں بنے ہوئے ہیں؟ وہاں کے فیصلے عوام پر کیوں مسلط کیے جاتے ہیں؟ آسیہ ملعونہ کی رہائی کے بعد ہمارا حکمران طبقہ اور ہمارے جج بیرون ممالک میں جا کر کے یہ کریڈٹ وصول کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ اگر وہاں کا کریڈٹ آپ حاصل کرتے ہیں تو گویا کہ آپ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اس لیے کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے بھی وہاں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ اس وقت جیلوں میں ہیں، حکومت فوری طور پر ان کو سزا دے، بالخصوص وہ گستاخ چترال میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور بڑی جامع مسجد میں، بڑے مجمع میں دعویٰ کیا ہے، پورا مجمع اس بات کا شاہد ہے، گواہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک اس کو سزا نہیں دی گئی۔ یہاں اگر کسی جج کے شان میں
گستاخی کی جائے، کسی جرنیل کی شان میں گستاخی کی جائے تو فوراً ہماری حکومتی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے، فوراً ہماری عدالتی سسٹم جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کوئی بکواس کرتا پھرے تو ہماری عدلیہ بھی خاموش اور ہماری حکومت بھی خاموش۔ صرف خاموش ہی نہیں بلکہ گستاخان نبوت اور گستاخان صحابہ و اہل بیت کی سرپرستی اور پشپنائی کی جاتی ہے۔